پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے سفر میں کسی قسم کا عدم استحکام برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ملکی ترقی کے سفر میں رخنہ ڈالنے، توجہ ہٹانے والوں کی کوششیں ناکام ہوں گی۔ آرمی چیف جنرل آصم منیر کا گرین پاکستان انیشیٹو کانفرنس سے خطاب۔ کہا منفی پروپیگنڈا، سوشل میڈیا ٹرائلز ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرنے سے نہیں روک سکتے۔ آج کے دور میں معاشی استحکام کے بغیر مکمل خود مختاری کا تصور ممکن نہیں۔ آئیے ہم سب مل کر منفی قوتوں کو رد کریں اور پاکستان کی ترقی استحکام کے سفر پر مرکوز رہیں۔ ہم سب مل کر ٹیم پاکستان ہیں۔ وزیراعظم نے پی ٹی آئی دور حکومت کے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کو فراڈ قرار دے دیا۔ ذمہ داروں کے تعین کے لیے انکوائری کمیٹی بنا دی، 72 گھنٹوں میں رپورٹ طلب کر لی۔ کہا 2019 سے آج تک معیشت کو نقصان پہنچانے والوں کا احتساب ہوگا۔ یہ سب ایک ایسی حکومت میں ہوا جنہوں نے دوسروں پر الزام تراشی کی۔ پتہ نہیں وہ حکومت کہاں سے صاف چلی اور شفاف گزری۔ ہمیں ملک کی مفاد میں سخت فیصلے کرنا ہوں گے، ان پر پہرا بھی دینا ہوگا۔ ایف پی آر اربوں خربوں کماتا ہے، وہ پیسے ہم قومی خزانے میں لائیں گے۔ وفاقی کابینہ نے مکران ڈویژن میں ایک اضافی خصوصی عدالت قائم کرنے کی منظوری دے دی۔ کابینہ کمیٹی برائے لیجسلیٹو کیسز کے 18 اپریل کے اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کی بھی توثیق۔ آج ہم لوگ یہاں پہ پرامن ریلی نکالنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں پولیس کی نفری ہے، چاروں طرف انہوں نے گھیرے میں لیا ہوا ہے، پریزن وین دروازے کھول کے کھڑے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں یہاں پہ پولیس فورس ہمیں کس طرح روکتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں ریلیاں۔ قائد حزب اختلاف عمر ایوب کہتے ہیں پرامن ریلی نکالنا ہمارا حق ہے۔ یہ لوگ قیدی وین کے دروازے کھول کر کھڑے ہیں، اگر سب سے پہلے کوئی گرفتار ہوا تو وہ میں ہوں گا۔ عمر ایوب کہتے ہیں پنجاب میں دفعہ 144 لگائی گئی، رہنماؤں کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ پنجاب کا آئی جی کرپٹ ہے، پولیس گردی ختم کی جائے۔ سرکاری اسپتالوں کے ڈاکٹروں پر اعتماد نہیں، گشنا بی بی کو شوکت خانم اسپتال کے ڈاکٹرز دیے جائیں۔ بیرسٹر گوہر نے کہا پی ٹی آئی کا یوم تاسیس نہیں منانے دیا گیا، پولیس کیک بھی اٹھا کر لے گئی۔ وزیر اعظم صاحب سے میرا کوئی تعلق 25 سال کا ہے، وہ میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، دوستی والا تعلق بھی ہے، ایک رسپیکٹ والا تعلق بھی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ لوگ کیا اور کس طرح کی بات کرتے ہیں، خیر ان کو کرنے سے مجھے فرق کوئی نہیں پڑتا ہے، لیکن ہمارا تعلق اسی طرح کا سٹرونگ ہے، انشاءاللہ اسی طرح سٹرونگ رہے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے قریبی اور گہرے تعلقات ہیں، حیران ہوں سوشل میڈیا پر عجیب باتیں کی گئیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں میرا تعلق اہم ہے، میرے لیے وزارت کی کوئی اہمیت نہیں، کرپشن کے مکمل خاتمے کا دعویٰ تو نہیں کر سکتا لیکن اس میں کمی ضرور لا کر دکھاؤں گا۔ بطور نگراں وزیر اعلیٰ کبھی پولیس کو خواتین سے بدتمیزی کی ہدایت نہیں کی۔ پی ٹی آئی کو 28 اپریل کو کراچی کے باغ جناح میں جلسے کی اجازت نہ مل سکی، سندھ ہائی کورٹ میں درخواست کی سماعت 6 مئی تک ملتوی۔ جلسے کی اجازت سے متعلق سوال پر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا دہشت گردی کا خطرہ ہے۔ وکیل پی ٹی آئی نے بتایا 2 دن پہلے شاہراہ قائدین پر جلسہ ہوا ہے۔ ڈی سی ایسٹ نے کہا ہم نے کسی کو جلسے کی اجازت نہیں دی۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ نے پوچھا بلا اجازت جلسے پر آپ نے کیا کارروائی کی، کیا ڈنڈے برسائے؟ ان کو بھی بغیر اجازت جلسہ کرنے دیں، اللہ جانے یہ جانے۔ آپ دفاتر میں بیٹھیں، اپنے بڑوں سے بات کریں، اتنا ظلم نہ کریں، ہم آپ کا حصہ نہیں بن سکتے، یہ نہ ہو کہ کل آپ معاملات سنبھال نہ سکیں۔ بیاسی آزاد اراکین قومی اسمبلی کے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت تسلیم کر لی گئی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو پارٹی پوزیشن سے آگاہ کر دیا، جس کے مطابق سنی اتحاد کونسل کو کوئی مخصوص نشست نہیں دی گئی۔ قومی اسمبلی میں سنی اتحاد کونسل دوسری بڑی جماعت ہے۔ نون لیگ کے اراکین قومی اسمبلی کی تعداد 120 جبکہ پیپلز پارٹی کے اراکین کی تعداد 71، 7 اراکین آزاد ہیں۔
गवर्नर इनिशिएटिव रोजगार स्कीम के अंदर आप अप्लाई करें, प्रपोजल लेकर आए, चाहे वो 1 लाख रुपए वाला हो, 10 लाख, 1 करोड़ रुपए तक आप प्रपोजल अपना बनाइए। जैसे ही उनका प्रपोजल ओके होगा, विद इन अ वीक उनको पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की जानिब से गवर्नर रोजगार स्कीम का ऐलान। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, रोजगार स्कीम में अप्लाई करें, हम आपकी मदद करेंगे, सिर्फ बिजनेस प्रपोजल दें, अगर मंजूर हो गया तो 1 हफ्ते में पैसे देंगे। जिनके पास अपना घर नहीं वो भी दरखास्त दे सकते हैं, इस पर भी जल्द अपना काम शुरू करेंगे। चंद दिन में कच्चे के डाकुओं वाला इलाका क्लियर हो जाएगा। जल्द कराची के स्ट्रीट क्राइम में 70 से 80% कमी आएगी। भारत से बैकडोर मुज़ाकरात नहीं चल रहे। पाक भारत ताल्लुकात पर मुज़ाकरात के लिए किसी को इनफरादी सतह पर जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। भारत से तिजारती ताल्लुकात नॉर्मल करने की फिलवक्त कोई इत्तला नहीं। भारत के साथ तिजारती पॉलिसी में भी कोई तब्दीली नहीं आई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, पाक ईरान गैस पाइपलाइन के मामले पर अमरीकी हुकाम से राब्ते में है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गवादर और चारबहार ट्रेड रूट पर गुफ्तगू हुई है। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा, अमरीका की इंसानी हकूक़ पर रिपोर्ट मुस्तरद करते हैं। रिपोर्ट की तैयारी में मौजूद तरीक़ाकार इख्तियार नहीं किया गया। गज़ा में इज्तिमाई ख़बरों का मिलना अलमनाक है। पाकिस्तान इसराइली जहरियत और गज़ा में कत्लेआम की मज़म्मत करता है। जिस खत केस पर सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी लार्जर बेंच 30 अप्रैल को समाअत करेगा। 6 जजेस के खत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दरखास्तों को यकजा कर दिया। इस्लामाबाद, लाहौर, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार्स और बैरिस्टर एतजाज एहसन की दरखास्तें यकजा कर दी गई। एडिशनल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार शहबाज खोसा और मियां दाऊद की दरखास्त भी यकजा की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा 10 साल से जेर इल्तवा केस में से मजीद इल्तवा मांगने पर बरहम। रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट का मजाक बनाया हुआ है। फिर कहा जाता है केस चलता ही नहीं। वकील अपने पेशे की बेइज्जती ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने ज़मीन की मिल्कियत के केस में महकमा औकाफ की दरख्वास्त वापस लेने पर केस निपटा दिया। और पाकिस्तान में ई स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा टूर्नामेंट गेमर्स गैलेक्सी फेस्टिवल लाहौर में जारी। मुल्क के टॉप गेमर्स एक्शन में आवाम के लिए एंट्री फ्री। टूर्नामेंट में फ्री फायर, पबजी, टेकन, फीफा और दीगर गेम्स शामिल। मारूफ गेमर अरसलान ऐश और बरतानवी बॉक्सर भी हिस्सा। गेम्स के अलावा फिटनेस टेस्ट भी लिए जाएंगे। जीतने वालों को बड़ी इनामी रकम दी जाएगी। इवेंट ए स्पोर्ट्स और ARY ऐप पर नशर किया जा रहा है।